السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول کریم. سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع انسان ہے. اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں جس میں سے 5 برابر نہیں ہیں. ایمان لانے والے اور نہ لانے والے برابر نہیں. یہ آیت نمبر 17 میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ کیا وہ برابر ہو گئے جو اللہ پر کھلے راستے پر ایمان لائے اور پھر جو اکثر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو برابر کر دے گا. یہ ایسا قطعاً نہیں ہونا. پھر 23-24 میں آیا ہے صالح عاجز مومنین دیکھنے والے سننے والے اور منکرین اندھے بہرے ہیں. اس میں 23 میں اللہ نے بڑا یہ کلیئر کیا ہے کہ جو ایمان عمل صالح اختیار کرتے ہو عاجزی اختیار کرتے ہو جنت میں جائیں گے. تو پیچھے بات آ رہی تھی جو نہیں کرتے 16 نمبر میں آئے تو یہ دونوں فریق مثال ایسے جیسے کندھا اور ایک بہرا ہو ایک دیکھتا اور سنتا ہو. کیا یہ برابر ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اور آپ کے خیال میں یہ برابر ہے؟ آپ نے کسی اندھے کو نوکری دینی اور کسی آنکھوں والے کے برابر ہے کہ ایک پڑھا لکھا ایک ان پڑھ برابر ہے؟ کیا اسی طرح یہ اللہ نے کہا یہ کیا برابر ہے؟ تو اللہ کہ ان کو برابر کر دے گا. اور یہ اندھے وہ اندھے ہیں جو عقل کے اندھے ہیں جو سب کچھ دیکھ کے نہیں کرتے. تو اس لیے جتی اور دوزخی برابر نہیں ہے. یہ اللہ نے بڑی بات یہاں پہ کلیئر کی ہے 24 میں. یہ پھر کیوں نہیں غور کرتے اس کے اوپر کہ پھر یہ چونکہ برابر نہیں ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ یہ قطعاً برابر نہیں ہے. کیوں نہیں اس پہ غور کرتے؟ ایک جنت میں جانے والے ایک دوزخ میں جانے والے 22 سے 24 سب کو اکٹھا کر کے دیکھیں. اور قرآن اس مضمون سے بھرا پڑا ہے. قرآن اس مضمون سے بھرا پڑا ہے کہ یہ برابر نہیں ہونے لگے. یا کر جو مرضی کرتے جو کومل پسند آ جائے گا کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہونے والا. اللہ نے کہا ہے کثیر عمل کرو اور آسان عمل کرو. آسان ہے اور پھر اس میں کثرت لے کے جاؤ پھر اس میں جلدی کرو اس میں سمکت لے کے جاؤ. قرآن یہ بار بار ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 دیکھیں. اللہ کہتا ہے تو کیا کہ برابر ہے کہ برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک. اگرچہ تجھ کو بلی لگے ناپاک کی کثرت سو ڈرتے رہو اللہ سے. تو ولو آ جا کہ کثرت الخبیث خبیث کی کثرت زیادہ لگے کتنا ہی زیادہ خبیث ہو کتنا زیادہ سود کا پیسہ ہو. اللہ کہتا ہے یہ نہیں ٹھیک. کوئی بھی خرابی کی کثرت جتنی بھی خرابی ہے جتنی بھی فراڈ سے دھوکے سے رشوت سے جداد غضب کر کے راستوں پہ ڈاکے ڈال کے جتنی مرضی کرو اس کی کثرت کتنی اچھی لگے. یہ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا اس کی یہ خبیث ہے. اور خبیث کی کثرت کتنی اچھی لگے یہ نہیں ٹھیک. اس کے بعد جی سورہ رات کی آیت نمبر 16 میں اللہ کہتا ہے کہ کیا سمجھتے ہو یہ برابر ہے؟ کیا برابر ہوتا ہے کل حل یستوی الاعمی والبصیر اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ یا پھر ظلمات والنور اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ تو یہ نہیں برابر. ایسے ہی جتی اور دوزی برابر نہیں. ایسے ایماندار اور بے ایمان برابر نہیں. ایسے مال صالح اور بات مال کرنے والے برابر نہیں ہے. اچھا یہاں پہ جب برابر نہیں ہے تو ان کا انجام بھی برابر نہیں ہے. یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے. اللہ کا عقل کرو سمجھو سارا کچھ کرو. یہاں پہ برابر نہیں تو آگے بھی برابر نہیں. پھر سورہ نحل 16 نمبر کی آیت نمبر 76 میں ہے کہ 16 نمبر صورت ہے کہ جو انصاف کرتا ہے کیا برابر ہے اس کے جو نہیں کرتا جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اور انصاف کرتا ہے جو ایسا کام نہیں کرتا بے انصاف کیا اس کے برابر ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے. پھر سورہ فاطر 35 نمبر اس کی آیت نمبر جناب 22 ہے کہ وما یستوی الاحیاء والاموات کیا مردے اور زندے برابر ہیں؟ زندہ اور مردہ ہوتا ہے باپ ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے کتنا عزیز ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے. کچھ طرح جیسے ہی موت ہوتا ہے میت بن جاتی ہے نام ختم ہو جاتا ہے. پھر اٹھا کے اس کو جلدی سے دفنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تھوڑی دیر رکھنے کی کوشش کرے تو ویسے ہی بو بڑھ جاتی ہے ویسے ہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اللہ ان کو سناتا ہے جن کو چاہے وہ نہیں سنانے والا جو قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو قبور جو سنتے نہیں بات وہ مردے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جو اللہ کی بات نہیں سنتے یہ کیا ہے اللہ موت بات کی ہے. اللہ کیا کہ یہ قبروں میں پڑے یہ موت مردے ہیں یہ بات سننے کے ان میں ہے ہی نہیں. تو یہ برابر نہیں ہے جو زندہ اور مردہ ہے. اور پھر یہی بات کے اندر اور بینا برابر نہیں ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں بھی یہ مضمون آیا جی. پھر اس میں جو ہے نا سورہ 40 نمبر ہے عموماً اس کی آیت نمبر 58 میں بھی یہ مضمون آیا ہے. اور بار بار یہ مضمون ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اندھا اور بینا برابر نہیں. اندھا ہے جو وہی اندھا ہے صراط مستقیم پہ چلے گا. اندھا ہے جو دنیا میں اللہ کا حکم مان کے نبی صلی اللہ علیہ طریقے پہ چل کے جنت حاصل کر لے وہی اندھا ہے وہی بینا ہے وہی عقل مند ہے وہی صراط مستقیم پر ہے اسی کو مقام جنت مل رہا ہے. اور جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا مان لے نبی صلی اللہ علیہ کے طریقے پہ نہیں چلتا چلنے کے بعد تکبر اس میں آ جاتا ہے خرابی ایک علاج نہیں ہے وہ اندھا ہے. اور وہ جو اندھا ہے اس نے ادھر گرنا ہے یا ادھر گرنا ہے اور آخر میں دوزخ کے گڑھے میں گرنا ہے. اور یہ کام موت کے ساتھ ہی شروع ہو جانا ہے. تو زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام رب العالمین.